تمام بچوں کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آپ کا اسکول بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بیماری ایک دوسرے کے تعلق سے، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ سے بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اب آپ گھر پر ہی احتیاط کے ساتھ رہیں اور اپنی پڑھائی جاری رکھیں۔ بچوں، آپ کا اسکول ویسے تو بند ہے، دراصل آپ کا اسکول واٹس ایپ، آن لائن اور ویڈیو کے ذریعے حقیقت میں کھلا ہے۔ اس لیے آپ اسکول کے تمام سرگرمیوں، ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ایک بار روزانہ، اور اس کے مطابق گھر پر پڑھائی جاری رکھیں اور ہوم ورک کرتے رہیں۔ اسی سلسلے میں آج میں نے اردو گرامر کے موضوع پر ایک ویڈیو ترتیب دیا ہے، اسے غور سے سنیے، جو چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک کے بچوں کو اسکولی امتحانات کے ساتھ ساتھ کالجز، یونیورسٹیز سے لے کر نوکری حاصل کرنے والے تمام امتحانات اور اس طرح کے سبھی کمپٹیشن ایگزامینیشنز میں کام آئے گا۔ بچوں، آج ہم لوگ اردو گرامر کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ گرامر کو اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کا مطلب ہے طور طریقے اور اصول ہوتے ہیں۔ اردو قواعد میں درست طریقے سے اردو سیکھنے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے سے متعلق قاعدے، قانون اور اصول کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، آج ہم لوگ اردو قواعد کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس کی ابتدائی شکل کی یاد تازہ کریں گے، جس کو آپ بچپن سے ہی دیکھتے، سنتے، سیکھتے، پڑھتے اور لکھتے آ رہے ہیں۔ آپ خود اس کی شکل کو جانتے، پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ نے بچپن سے ہی اس کے نشان کو، بلکہ نرسری کلاس سے ہی کسی تصویر کے حوالے یا کسی چیز کی مدد سے دیکھا ہے، استاد کے ذریعے سنا ہے، آپ نے پوئم کے انداز میں گا گا کر اس کا نام یاد کیا ہے۔ اس کی شکل اور نشان آپ نے اپنی کاپی میں کئی بار بنایا ہے، مٹایا ہے، پھر بنایا ہے، یعنی اس نشان کو آپ نے بار بار مشق کر کے سیکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ اس نشان کی مدد سے اردو پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتا دیں گے کس نشان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہمیں تو صرف آپ کو اشارے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی شکلیں آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جس کو آپ حرف کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ کو ایک ساتھ حروف کہتے ہیں، چونکہ حرف کی جمع حروف ہے۔ اردو میں عام طور پر الف، بے، پے، تے سے یہ تک 37 حروف ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 حروف اور بھی ہیں۔ اردو حروف مختلف زبانوں سے مشتق ہے، یعنی کئی زبانوں سے لیا گیا ہے، جن میں عربی، فارسی، ترکی، ایرانی، ہندی زبانیں شامل ہیں۔ اردو حروف کی درست تعداد پر ماہرین لسانیات کے درمیان ان کی کل تعداد پر ایک رائے قائم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں ماہرین لسانیات کا مطلب ہے کسی بھی زبان کی اصلیت اور بنیادی علم کی جانکاری رکھنے والے۔ مولوی عبدالحق صاحب کے مطابق ان کی تعداد 50 ہے، جبکہ شان الحق حقی صاحب نے تعداد 52 بتائی ہے۔ بچوں، آپ ذرا دھیان سے سنیے، ان کی تعداد میں فرق کیوں ہے؟ کچھ لوگ ان کی تعداد میں حمزہ کو شمار نہیں کرتے، تو ان کے مطابق 51 حروف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حمزہ کو بھی شمار کر دیتے ہیں اور لام، الف، لا کو بھی، تو ان کے مطابق 53 حروف ہو جاتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ لام، الف کو حرف نہیں مانتے ہیں، جو جائز بھی ہے، کیونکہ اس طرح بے الف با، تے الف تا، سے الف سا، جیم الف جا وغیرہ بہت حروف بن جائیں گے۔ ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ انہیں بھی حروف شمار کیا جائے۔ بعض لوگ حمزہ کو بھی الگ حرف نہیں مانتے، مگر پرانی کتابوں اور لغات میں اسے الگ حرف کے طور پر لکھا جاتا ہے، جیسے دائرہ، جائزہ، قرات وغیرہ۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو ایک بات بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اردو تختی اور اردو حروف دو مختلف چیزیں ہیں۔ بچوں، یہاں اردو تختی سے مراد اردو لکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو لکھنا
اور اردو حروف دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ اردو لکھنے میں اردو حروف کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک الگ حرف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کئی شکلیں ہیں۔ بچوں، اب اس سلسلے میں کچھ مثالیں غور سے سنیے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، ساتھ ہی آپ کو غلط فہمی بھی نہیں رہے گی۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے نون اور نون غنہ دیکھا ہے۔ دراصل نون غنہ کی شکل نون کی ہی ایک شکل مانی جاتی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، دو چشمی ہے اور لٹکن والی ہے، ایک ہی حرف کی دو شکلیں ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، الف اور الف مد آ، جو لکھنے میں الگ ہیں مگر اردو کا ایک ہی حرف شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نون اور نون غنہ لٹکن والی ہے اور دو چشمی ہے۔ الف اور الف مد آ دیکھنے اور لکھنے میں الگ الگ ضرور ہیں، لیکن گنتی کے طور پر یعنی گنتی کے مقصد سے اردو میں صرف ایک ایک حرف شمار کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہاں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک بات بالکل صاف ہو گئی، اردو حروف کی تعداد میں لام الف لا کے بدلے صرف لام کی، نوغنہ کے بدلے نون کی، دو چشمی ہے کے بدلے لٹکن والی ہے کی، اور الف مد آ کے بدلے الف کی ہی گنتی کی جاتی ہے۔ اس لیے بچوں، آپ کو پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل موجودہ دور میں ان کی کل تعداد 52 تسلیم کی گئی ہے، یعنی ان کی کل تعداد 52 مان لی گئی ہے، جن کی شکل کے نشانات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرف کی کیا تعریف ہے، حرف کسے کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے لفظ یا الفاظ کی سب سے چھوٹی اکائی اسمالسٹ یونٹ کے نشان کو حرف کہتے ہیں۔ ہر نشان کو اس زبان کی بنیادی اکائی کہا جاتا ہے، سنگل یونٹ کہا جاتا ہے۔ اردو گرامر میں اس نشان کو حرف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے چند الفاظ کو غور سے دیکھیے، جیسے لفظ دن دال اور نون سے بنا ہے، جو دو نشانوں سے مل کر بنا ہے، یعنی دو حروف۔ لفظ رات رے الف اور تے سے بنا ہے، جو تین نشانوں سے مل کر بنا ہے، یعنی تین حروف سے۔ لفظ اسلم الف سین لام اور میم سے بنا ہے، جو چار نشانوں سے مل کر بنا ہے، یعنی چار حروف سے۔ اس طرح ہر زبان کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہے، یعنی ہر زبان لکھنے کے لیے کچھ نشان استعمال کرتے ہیں، یہی علامات اور نشانات حرف کہلاتے ہیں۔ مثلا الف بے پے تے سے یہ تک ہر نشان کو حرف کہا جاتا ہے، اور حرفوں کو ایک ساتھ حروف کہا جاتا ہے، کیونکہ حرف کی جمع حروف ہے۔ بچوں، اب دیکھیے، اردو قواعد میں اس حروف کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ خاص نام حروف تہجی ہے۔ تہجی کا مطلب ہوتا ہے ہجے کرنا، اور ہجے حروف سے ہوتے ہیں، جیسے الف بے زبر اب، دال نون زیر دن، پے لام پیش پل۔ یہاں زبر زیر اور پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کو حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کا مطلب ہوتا ہے ہلچل یا آواز۔ اس طرح زبر زیر اور پیش سے حرفوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور ہجے کرنے سے لفظ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ بچوں، آپ یہاں ایک بات غور کیجئے، ہجے دراصل حروف میں حرکت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جلدی میں زبر زیر یا پیش کی مدد نہیں لیتے ہیں اور فوراً بے دھڑک بول دیتے ہیں۔ الف بے اب، دال نون دن اور پے لام پل۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ آپ اس طرح کے آسان الفاظ پہلے سے سن چکے ہیں، اس لیے بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے آپ کے دماغ میں تمام حروف کی چھاپ بنی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی بچوں کے لیے تمام حروف کے نشان کی پہچان ضروری ہے، بلکہ لازمی ہے، تبھی آپ ہجے کے ساتھ یا فوراً بے دھڑک الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔
بچوں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اردو میں کئی زبانوں کے حروف اور الفاظ شامل ہیں۔ اردو خود ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر ہے۔ اردو زبان شروعات میں ہندوستانی فوجوں اور سپاہیوں کے درمیان بولی جاتی تھی۔ اس نسبت سے اس کو لشکری زبان بھی کہا گیا اور اب اس کو اردو کہا جاتا ہے۔ لیکن اردو میں 3 زبانوں کے حروف نمایاں طور پر شامل ہیں۔ یہاں خالص کا مطلب پیور یعنی اصلی ہے۔ تو اردو میں عربی، فارسی اور ہندی کے کئی خالص حروف شامل ہیں۔ ان میں عربی حروف کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو بچوں، ان زبانوں کے خالص حروف جو اردو میں شامل ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیے۔ خالص عربی حروف کی تعداد 9 ہیں۔ نمبر 1 سے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 زال، نمبر 4 سواد، نمبر 5 زواد، نمبر 6 توئے، نمبر 7 زوئے، نمبر 8 عین، نمبر 9 قاف۔ یہ 9 خالص عربی حروف ہیں۔ اردو میں خالص فارسی حروف کی تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 پے، نمبر 2 چے، نمبر 3 زے، نمبر 4 گاف۔ یہ 4 خالص فارسی حروف ہیں۔ بچوں، یہاں ایک بات غور سے سنیے، یہ حروف عربی زبان میں نہیں ہیں، لہذا جن الفاظ میں یہ حروف آئے انہیں عربی الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو پے نظر آئے، چے نظر آئے اور ژ نظر آئے اور گاف نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عربی الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اردو میں خالص ہندی حروف کی تعداد 3 ہے۔ نمبر 1 ٹے، نمبر 2 ڈال، نمبر 3 رے۔ یہ 3 خالص ہندی حروف ہیں۔ یہاں بھی غور سے سنیے، ہندی کے یہ 3 حروف عربی اور فارسی میں نہیں پائے جاتے ہیں، لہذا جن الفاظ میں یہ حروف آئیں انہیں ہندی زبان کا لفظ سمجھنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ یہ 3 الفاظ دیکھیں، ٹے، ڈال اور رے، تو سمجھ جائیے یہ الفاظ پیور ہندی کے ہیں، خالص ہندی الفاظ ہیں۔ میرے خیال سے آپ یہ سارے حروف کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیے ہوں گے، جو کون سے حروف کس زبان کے خالص حروف ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں 15 بھاری آواز والے حروف ہیں، لیکن بعض لوگ انہیں ہندی اور سنسکرت کی بھاری آواز والے حروف مانتے ہیں۔ مثلا انہیں دیکھیے، نمبر 1 بھا، نمبر 2 پھا، نمبر 3 تھا، نمبر 4 ٹھا، نمبر 5 جھا، نمبر 6 چھا، نمبر 7 دھا، نمبر 8 ڈھا، نمبر 9 رہ، نمبر 10 ڑ، نمبر 11 کھا، نمبر 12 گھا، نمبر 13 لہ، نمبر 14 مہ، نمبر 15 نہ۔ بچوں، آپ ان میں سے زیادہ تر حروف سے الفاظ بنا چکے ہوں گے یا کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو بچوں، اس کے علاوہ حروف تہجی کے بارے میں اور بھی کئی مزیدار اور دلچسپ جانکاریاں ہیں جو ہم علم ہجا کے موضوع کے تحت سیکھیں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم ہجا کہتے کسے ہیں؟ علم ہجا کسی زبان کے حروف تہجی کو الگ الگ کر، تختی کر، یعنی لکھنے کے طریقے، ساتھ ہی املا اور ہجوں کی ساخت، بناوٹ، ترکیب، صورت، شک، ظاہرداری علم ہجا ہے۔ اس کے بارے میں اگلے ویڈیوز میں تفصیل سے جانکاری حاصل کریں گے۔ اب آپ امتحان کے نظریے سے ان خاص نقطے یا پوائنٹس کو یاد رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی آواز کی سب سے چھوٹی اکائی اسمالسٹ یونٹ کو اردو میں حرف کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حرف کی جمع حروف ہے۔ پوائنٹ نمبر 3،
اردو میں کل حروف کی تعداد 52 تسلیم کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اردو میں کل مفرد حروف 37 ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اردو میں کل مرکب حروف 15 ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، تمام حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، حروف تہجی کی تمام معلومات علم ہجا سے حاصل ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، اردو میں خالص عربی حروف کی تعداد 9 ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اردو میں خالص فارسی حروف کی تعداد 4 ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، اردو میں خالص ہندی حروف کی تعداد 3 ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، جس لفظ میں خالص فارسی یا خالص ہندی کا کوئی بھی حرف ہو وہ لفظ عربی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس لفظ میں خالص ہندی کا کوئی حرف ہو وہ لفظ صرف ہندی کا سمجھا جائے گا۔ پیارے بچوں، اب آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں جس کو حل کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک الگ اردو کی کاپی آپ بنا لیجئے۔ ہوم ورک یہ ہے کہ تمام 52 حروف تہجی سے کم 2 یا 3 الفاظ سوچ کر تلاش کر اپنی اردو کاپی میں لکھیں۔ اس کے لیے آپ کسی کتاب کی مدد بھی لے سکتے ہیں، پھر گھر پر امی ابو یا بڑے بھائی بہن سے پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن کاپی میں لکھاوٹ آپ کی ہونی چاہیے اور اس کو سنبھال کر رکھیں۔ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہوم ورک ملے گا، اس کو بھی حل کرتے رہیں۔ اسکول کھلنے کے بعد کاپی چیک ہوگی، اس کے انٹرنل مارکس ملیں گے۔ تو نرنے لیا گیا ہے کہ 8ویں تک کے سبھی بچے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت نو ڈیٹینشن پالیسی کے انوسار اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیے جائیں گے۔ پیرنٹس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ٹیچرز کی مدد سے ایک پڑھائی کا خاکہ رہے گا۔ اس کے لیے ہم نے بہت سارے کنسلٹینٹ سے ڈسکس کیا، ایجوکیشنسٹ سے ڈسکس کیا، بہت سارے پرائیویٹ اسکولز کے پرنسپلز ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن کیا، اپنے اسکول پرنسپل ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کیا اور یہ طے کیا کہ نرسری سے 8ویں کلاس تک کے بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہوگا، سکھانے کا طریقہ ہوگا، وہ یہ رہے گا کہ ہم ان کو SMS کے ذریعے اور IVR کے ذریعے، ریکارڈڈ فون کال کے ذریعے ان کے ہر بچے کے پیرنٹ کو ایک روز ایک ایکٹیویٹی بھیجیں گے۔ یہ ایکٹیویٹی بچے اپنے پیرنٹس یا اپنے بھائی بہن کی مدد سے گھر پہ کر سکیں گے۔ اس میں ان کو سوچنے کے لیے، بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ایکسپرٹ کیا جائے گا، اس کو سکھایا جائے گا۔ اس پوری ایکٹیویٹی کو پروجیکٹ کے روپ میں اپنی نوٹ بک میں بھی رکھیں گے اور اسکول کھلنے کے بعد ان کے ٹیچرز اس کو دیکھیں گے اور انٹرنل اسسمنٹ میں اس کو ویٹیج دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ ہماری ہدایت پر عمل کریں گے۔ تو بچوں، پھر آئندہ ملتے ہیں اسی جوش و خروش کے ساتھ نئے انداز میں ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔